نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. محبت کے ساتھ سب لوگ درود پاک پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی، آج ہم اور آپ ختم بخاری شریف کی بابرکت تقریب میں حاضر ہیں. کئی سو سال سے بخاری شریف پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے آخری درس کی تقریب کو دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بہت ہی مفید شمار کیا جاتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ختم بخاری کے موقع پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں. بخاری شریف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے. خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الدر الثمین فی المبشرات الامین میں تحریر فرمایا کہ میرے والد فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے قریب بخاری شریف کا درس دیتے ہوئے دیکھا، اور درس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکن یمانی کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے دعائیں فرمائی. تو جس کتاب کو آقا قبول فرما لیں، خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کتاب کا درس دیں،
اس کتاب کی عظمت اور اس کی مقبولیت سے کسے انکار ہو سکتا ہے؟ آج بھی گجرات کا شہر ہے احمد آباد. وہاں احمد نام کے 3 بزرگ ہیں. اسی تعلق سے اس شہر کا نام احمد آباد ہے. شیخ احمد کھٹو، ان کے مزار پرانوار پر مجھے حاضری کی سعادت میسر ہوئی ہے. ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ روزانہ بخاری شریف کا درس دیتے تھے. طبیعت ناساز ہو گئی تو کئی دنوں تک وہ درس کے لیے اپنے گھر سے باہر تشریف نہیں لائے، مگر معمول کے مطابق طلبہ آتے رہے. طلبہ کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ہمارے شیخ کی طبیعت ناساز ہے. وہ وقت مقرر پر آ کر بیٹھ جاتے تھے مسجد میں، درسگاہ میں، اور شیخ احمد کھٹو کی شکل میں کوئی بزرگ آ کر بیٹھ جاتے اور وہ بخاری شریف کا درس دیتے تھے. کئی دنوں کے بعد جب طبیعت بحال ہوئی تو شیخ احمد کھٹو نے طلبہ سے فرمایا کہ طبیعت کے ناساز ہونے کی وجہ سے کئی دنوں تک بخاری شریف کا درس موقوف رہا. مجھے اس کے لیے بہت افسوس ہے. تو طلبہ نے کہا حضور درس موقوف کہاں رہا؟ ہم لوگ تو روزانہ آتے تھے اور آپ روزانہ ہمیں پڑھاتے تھے، کسی بھی دن درس موقوف نہیں ہوا. تو شیخ احمد کھٹو کو بڑا تعجب ہوا، مراقبہ فرمایا تو مراقبے میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے تھے. اسی تخت پہ بیٹھ کر وہ بخاری شریف کا درس دیتے تھے. اور آج بھی شیخ احمد کھٹو کی نسبت سے جو مسجد منسوب ہے شہر احمد آباد میں، لوگوں نے تبرکاً اس تخت کو مسجد کے کونے میں دیواروں سے آویزاں کر دیا ہے تاکہ کوئی اس پر دوبارہ نہ بیٹھ سکے، کیونکہ اس تخت پر آقا تشریف فرما رہ چکے. سبحان اللہ. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب اور اس کتاب کے مصنف اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں بھی بہت مقبول ہیں. اس لیے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں فیوض الحرمین میں کہ میں نے گنبد خضرا سے نور کا ایک سلسلہ نکلتے ہوئے دیکھا، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں علم حدیث کا درس ہوتا ہے میں نے گنبد خضرا کا وہ نور درس حدیث دینے والوں کے وجود کو محیط دیکھا. سبحان اللہ. یہ شاہ ولی اللہ نے فیوض الحرمین میں یہ ارشاد فرمایا، اور بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک روز حضور کی جو جائے ولادت ہے حرم شریف کے باہر، جس کو وہابیوں نے آج کل مکہ لائبریری نام رکھ کر اس کی زیارت سے روکنے کی کوشش کی ہے، تو شاہ ولی اللہ نے اسی میں لکھا ہے فیوض الحرمین میں کہ 12ویں شریف کے دن صبح صادق کے وقت میں نے آسمان سے لے کر حضور کی جائے ولادت تک نور کا ایک سلسلہ دیکھا. میں نے بہت غور کیا کہ یہ کیسا نور ہے، تو مجھے بتایا گیا
کہ یہ ان فرشتوں کا نور ہے جو حضور کی جائے ولادت کی زیارت کے لیے آسمان سے نازل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گویا آج کل کے جو سعودی ہیں وہ حضور کی جائے ولادت کو برکت کی جگہ نہیں سمجھتے، مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 96 سال پہلے جو بابائے وہابیت اسماعیل دہلوی کے دادا ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی جائے ولادت پر آسمان سے لے کے زمین تک نور کا ایک سلسلہ دیکھا، اور یہ ان فرشتوں کا نور تھا جو حضور کی جائے ولادت کی زیارت کے لیے آسمان سے نازل ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے وہابی جو بالعموم اس قسم کی تقریب کو بدعت کہتے ہیں، حضور کا یوم پیدائش منانا بدعت ہے، محبوبان خدا کا یوم وصال منانا بدعت ہے، مگر وہابیوں کے مدرسوں میں بھی ختم بخاری شریف کی تقریب بہت ہی آن بان شان کے ساتھ منعقد کی جاتی ہے۔ یہ اہل سنت کے لیے کھلی ہوئی دلیل ہے کہ جب پیغمبر کے ارشادات کی تعظیم میں تقریب منعقد کی جا سکتی ہے تو پیغمبر کی ولادت کی خوشی میں تقریب بدرجہ اولا منعقد کی جا سکتی ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن مقدس یہ اللہ کا کلام ہے اور دین و شریعت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مقدس میں 6666 آیتیں نازل ہوئی۔ ان 6666 آیتوں میں بہت ساری آیتیں قیامت کے تذکرے پہ مشتمل ہیں، بہت ساری آیتیں گزشتہ پیغمبروں اور ان کی امتوں کے تذکرے پہ مشتمل ہیں، بہت ساری آیتیں واعظ و نصیحت کے مضمون پہ مشتمل ہیں۔ جن آیتوں سے احکام اسلامیہ ماخوذ ہوتے ہیں ان آیتوں کی تعداد 500 کے قریب ہے۔ 6666 آیتوں میں آیات احکام جن سے احکام اسلامیہ کا استنباط ہوتا ہے ان کی تعداد 500 کے قریب ہے۔ میرے بھائیوں، آیات احکام 500 ہیں اور شریعت کے مسائل کروڑوں ہیں۔ آپ بہار شریعت کا کوئی ایک باب کھول کر دیکھ لیں، ہر باب میں ہزاروں مسائل ہیں۔ یہ طہارت کا باب ہے، یہ تیمم کا باب ہے، یہ نماز کا باب ہے، یہ طلاق کا باب ہے، یہ خلا کا باب ہے۔ تو قرآن مقدس میں آیات احکام 500 اور شریعت کے مسائل کی تعداد لاکھوں میں، تو آخر اتنے مسائل کہاں سے اخذ کیے گئے؟ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے ہم مسلمانوں پر کہ قرآن شریف کی آیتوں کی تشریح و تفصیل کے حوالے سے حضور نے جو ارشادات ہمیں عطا فرمائے، قرآن کی وہ آیتیں بھی ہمارے لیے دین و شریعت کا سرچشمہ ہیں، اور قرآن کی تفسیر کے حوالے سے پیغمبر کے جو ارشادات ہیں وہ بھی ہمارے لیے دین و شریعت کا سرچشمہ ہے۔ میرے بھائیوں، مگر
ایک زمانہ ایسا مسلمانوں پہ گزرا ہے، خلفائے بنو عباسیہ اور خلفائے بنو امیہ، یہ دو خاندان تھے اور دونوں کے درمیان نزاع بہت گہرا تھا۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت عثمان غنی، یہ خاندان بنو امیہ سے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور ان کے بعد سینکڑوں خلفاء یہ خاندان بنو عباسیہ سے تھے۔ تو ان دونوں خلفاء کے درمیان جب اختلافات گہرے ہوتے چلے گئے دونوں خاندانوں کے درمیان، تو لوگوں نے اپنے اپنے موقف کی تائید میں حدیثوں کو گڑھنے کا فتنہ پیدا کرنا شروع کیا۔ اپنی بات کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے حدیثوں کو گڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اگر محدثین نے حدیثوں کی حفاظت نہ کی ہوتی تو آج دسیوں لاکھ حدیثوں کا جو ذخیرہ مسلمانوں کے پاس ہے وہ ذخیرہ ہمارے لیے ناقابل اعتماد بن چکا ہوتا۔ مگر یہ کرم ہے محدثین کا، اور بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام بخاری، امام مسلم، امام احمد ابن حنبل، امام یحییٰ ابن معین، ان مجتہدین اور ان محدثین کا کہ جنہوں نے حدیثوں کی پرکھ کے لیے ایسے اصول وضع کیے کہ آج کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث حسن ہے، کون سی حدیث شاذ ہے، کون سی حدیث متروک ہے، محدثین نے یہ ساری چیزیں اپنی اپنی کتابوں میں واضح فرما دی ہیں۔ آج ہمارے لیے یہ جاننا بہت آسان ہے کہ کون سی حدیث استدلال کے قابل ہے اور کون سی حدیث استدلال کے قابل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک محدث کا تذکرہ ہوا کہ وہ آج حدیثیں سنانے والے ہیں، تو ہم لوگ گئے ان کی حدیثیں سننے، اور ان کے ساتھ امام یحییٰ ابن معین بھی ساتھ میں تھے۔ تو جو محدث حدیث سنانے آئے تھے انہوں نے روایت کرنی شروع کی، میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے امام احمد ابن حنبل سے سنا، انہوں نے یحییٰ ابن معین سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا کہ حضور نے ایسا فرمایا۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے یحییٰ ابن معین کو دیکھا اور انہوں نے مجھے دیکھا کہ نہ میں نے یہ حدیث بیان کی ہے نہ آپ نے حدیث بیان کی ہے، تو یہ محدث کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ وہ حدیثیں اسی طرح بیان کرتے چلے گئے اور یہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے۔ جب ان کی حدیثوں کا سلسلہ موقوف ہوا روایت حدیث کا، تو امام احمد ابن حنبل قریب گئے، فرمایا کہ آپ نے فلاں حدیث پڑھی، اس میں آپ نے سند میں احمد ابن حنبل کا نام لیا، میں احمد ابن حنبل ہوں مگر میں نے یہ حدیث تو نہیں بیان کی ہے۔ آپ نے یحییٰ ابن معین کا نام لیا، یہ یحییٰ ابن معین ہے، انہوں نے تو یہ حدیث نہیں روایت کی۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ میری چوری پکڑی گئی تو اس نے کہا تم ایک احمد ابن حنبل کی بات کرتے ہو، میں نے تم جیسے درجنوں احمد ابن حنبل سے حدیث روایت کی ہے، اس لیے تم کو اس پر کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا تمہیں جتنی حدیثیں گڑھنی ہو گڑھ لو، یحییٰ ابن معین اور عبداللہ ابن مبارک یہ حدیثوں کی چلنی ہیں، تم جتنی بھی حدیثیں گڑھتے جاؤ گے ہمارے یہ محدثین تمہاری حدیثوں کو چال چال کر جو صحیح حدیثیں ہیں اسے الگ کرتے جائیں گے اور جو من گھڑت حدیثیں ہیں وہ اسے الگ کرتے چلے جائیں گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ احسان ہے امام بخاری کا، یہ احسان ہے امام مسلم کا، یہ احسان ہے امام ترمذی کا
کہ انہوں نے علم اسماء الرجال کو وضع فرما کر اور راویان حدیث کی پہچان کر کے حدیثوں کو ناقابل اعتماد ہونے سے بچا لیا، ورنہ امت کے ہاتھ سے لاکھوں حدیثوں کا یہ سرمایہ نکل چکا ہوتا اور حدیثیں ہمارے لیے ناقابل اعتماد بن چکی ہوتی وضع حدیث کے فتنے کی وجہ سے۔ اور میں یہ بات ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا، امام یحییٰ ابن معین اور امام بخاری روایت حدیث کے سلسلے میں اتنے سخت تھے کہ آپ میں 1000 خوبیاں ہوں، لیکن اگر تھوڑا سا نقص کہیں سے مل گیا تو وہ حدیثوں کو مسترد کر دیتے تھے۔ امام بخاری کئی مہینوں کا سفر کر کے ایک حدیث سننے کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ بخارا یہ افغانستان کے قریب، ازبکستان، ترکمانستان، یہ جو کئی ریاستیں روس سے الگ ہوئی ہیں، اس علاقے میں یہ بخارا ہے۔ یہاں سے چل کے سیریا تشریف لے گئے ایک حدیث سننے کے لیے۔ انہیں معلوم ہوا کہ فلاں حدیث کی روایت ملک شام کے فلاں محدث کرتے ہیں۔ کئی مہینوں کا سفر کر کے وہاں تشریف لے گئے۔ شام کو پہنچے، اونٹ سے اپنا سامان سفر اتارا، صبح کو دیکھا کہ وہ محدث جانور کی طرف، بکرے کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور اسے بلا رہے ہیں اپنی طرف، یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ ہاتھ میں کچھ ہے، لوگ کھا لو، اور جبکہ ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ امام بخاری کی نظر پڑی، اس کے بعد انہوں نے اپنا سامان سفر تیار کرنا شروع کیا واپسی کے لیے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ اتنا لمبا سفر کر کے آپ آئے اور آپ نے حدیث سنے بغیر واپسی کا قصد کیسے کر لیا؟ امام بخاری نے فرمایا، میں نے ابھی آپ کو دیکھا کہ آپ ایک جانور کو دھوکہ دے رہے تھے، تو جو انسان جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، میں روایت حدیث کے مسئلے میں ایسے انسان پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں؟ اس لیے مجھے آپ سے حدیث نہیں سننی ہے۔ اور ابھی آپ نے حضرت مولانا نذیر القادری صاحب سے سماعت فرمایا، 4 لاکھ، بعض کتابوں میں ہے 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں امام بخاری کو، مگر اس میں سے صرف 7,500 حدیثیں انہوں نے بخاری شریف میں جمع فرمائی ہیں۔ یہ آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری اور حدیثوں کو روایت کرنے میں جو آپ کے سخت اصول تھے، ان اصولوں کی برکت ہے کہ جب تک 1000% مطمئن نہیں ہو گئے، اس وقت تک انہوں نے کوئی حدیث اپنی کتاب میں نقل نہیں فرمایا۔ اور جب بھی کوئی حدیث لکھنی ہوتی، سبحان اللہ، مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر ریاض الجنہ کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے استخارہ کر کے تب وہ حدیث اپنی کتاب میں نقل فرمایا کرتے تھے۔ ایک ایک حدیث کو نقل کرنے میں آپ نے یہی طریقہ اپنایا۔ آج ان کی احتیاط کی برکت ہے کہ جب امام بخاری کا انتقال ہوا اور لوگوں نے انہیں قبر میں دفن کیا تو ان کی قبر سے خوشبو پھوٹ پڑی، مشک کی خوشبو نکلنے لگی۔ لوگ تبرک کے طور پر آپ کی قبر انور کی مٹی لے جا کر اپنے گھر انہوں نے تبرک کے طور پہ رکھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور امام یحییٰ ابن معین، ابھی آپ نے ان کا تھوڑا سا ذکر سنا، میں ان کے حوالے سے یہ بات بہت محبت سے پیش کرتا ہوں۔ امام یحییٰ ابن معین امام احمد ابن حنبل کے ہم عصر ہیں اور دونوں رفیق ہیں، دونوں ساتھی ہیں آپس میں، مگر امام یحییٰ ابن معین سے میری عقیدت اس لیے بھی زیادہ ہو گئی۔ فرمایا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ان کی مجلس میں کسی نے تذکرہ شروع کیا کہ خانہ کعبہ کا طواف افضل ہے یا مدینہ منورہ کا سفر افضل ہے۔ کسی شخص نے امام یحییٰ ابن معین سے پوچھا، خانہ کعبہ کا طواف افضل یا مدینہ منورہ کا سفر افضل؟ امام یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں،
اور ان کی اس کتاب کے اس صفحے کا عکس میرے موبائل میں موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا لدورۃ الی المدینۃ افضل من 70 طوافا، ایک بار مدینہ منورہ کا سفر کرنا 70 بار خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار مدینے کا سفر کرنا 70 بار خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ جو سلسلہ نور اور جو سلسلہ خیر کسی زمانے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ذریعے جاری ہوا، حضور صدر الشریعہ نے جس سلسلے کو آگے بڑھایا، حضور حافظ ملت نے نور و نکہت کی جس خوشبو کو عام فرمایا، آج الحمدللہ وہی خوشبو ہم اور آپ حضور نصیر ملت کی زبان مبارک سے سننے والے ہیں اور اپنے مشام جاں کو معطر کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ابھی مخدوم گرامی قدر حضور نصیر ملت کے ذریعے بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہم لوگ سماعت کریں گے، اور یقین جانیے کہ یہ لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ دلوں کو وسوسوں سے، ادھر ادھر کے خیالات سے پاک و صاف کر کے متوجہ الی اللہ ہو کر دعائیں کیجئے، اللہ تعالی آخری حدیث کی برکت سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یحییٰ ابن معین پوری اسلامی تاریخ کے وہ واحد شخص ہیں کہ جب مکہ شریف سے حج کر کے لوٹنے لگے، راستے میں آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ لوگ آپ کی جنازہ کو لے کر مدینہ شریف آئے، اور جب اہل مدینہ کو خبر ملی کہ امام یحییٰ ابن معین کا انتقال ہو گیا، پورا شہر مدینہ استقبال میں امٹ پڑا، اور جس تخت پر حضور کے جسم مبارک کو غسل دیا گیا تھا، امام یحییٰ ابن معین کے لیے مسجد نبوی شریف سے وہ تخت باہر نکالا گیا، اور امام یحییٰ ابن معین کو اسی تخت پہ رکھ کر غسل دیا گیا، اور جنت البقیع میں امام یحییٰ ابن معین کو دفن کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ 1400 سال کی پوری اسلامی تاریخ میں یہ شرف کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ خدمت حدیث کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے بعد وصال یہ شرف امام یحییٰ ابن معین کو عطا فرمایا کہ جس تخت پر حضور کو غسل دیا گیا، اسی تخت پر امام یحییٰ ابن معین کو غسل دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ابھی حضور نصیر ملت صاحب قبلہ مدظ ظلہ العالی کے ذریعے ہوگا۔ اس میں وزن اعمال کی گفتگو کی گئی ہے۔ نضع الموازین القسط، ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ اعمال کے تولے جانے کا تذکرہ اس حدیث ترجمۃ الباب کے طور پر امام بخاری نے ذکر فرمایا، اور اس حوالے سے معتزلہ کا یہ شبہہ بڑا مشہور ہے کہ انسان جو عمل خیر کرتا ہے وہ تو عرض ہے، کوئی مادی چیز نہیں۔ وزن تو کسی مادی چیز کا کیا جا سکتا ہے، خوشبو ایک غیر مادی چیز، اس کو کوئی نہیں تول سکتا۔ اعمال ایک غیر مادی چیز، اس کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ تو معتزلہ جو اسلامی دنیا کا پہلا فرقہ ہے، ان کا یہ شبہہ بہت پرانا ہے کہ اعمال تولے نہیں جا سکتے۔ اس لیے اس حوالے سے بالعموم علماء وزن اعمال کی گفتگو پیش کرتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جن رجسٹروں میں انسانوں کے اعمال لکھے جائیں گے، ان رجسٹروں کو تولا جائے گا۔
ان کتابوں کو تولا جائے گا۔ مگر اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ اعمال کو بھی تولا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ اگر مٹی کے ٹکڑوں سے حضرت آدم پیدا کیے جا سکتے ہیں اور ایک زندہ انسان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو بھی وزن فرما سکتا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے اعمال کو وہ وزن کرا سکتا ہے۔ اس کی قدرت کے لیے یہ کوئی مشکل چیز نہیں۔ مگر یہ بحثیں تو آج سے 50 سال پہلے کی ہیں۔ اس دور میں تو ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ تھرمامیٹر سے بخار ناپا جا سکتا ہے، ٹمپریچر کب ہائی ہوا کب لو ہوا، ٹھنڈک کب گھٹی کب بڑھی، یہ آراز ہے۔ مگر سائنسی مشینوں کے ذریعے عہد جدید میں ان آراز کو بھی آسانی سے تولا جا سکتا ہے۔ تو جب مشینوں کے ذریعے بخار تولے جا سکتے ہیں، حرارت اور برودت کا درجہ تولا جا سکتا ہے، تو انسان کے اعمال کو قیامت کے دن ضرور تولا جا سکتا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ چلتے چلتے اس حدیث کا میں تذکرہ کر دوں جس حدیث کے الفاظ کو ابھی ہم لوگ سماعت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو جملے ہیں زبان کے لیے بڑے ہلکے پھلکے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، مگر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ثقیلتان علی المیزان، اور ترازو کے اوپر بڑے بھاری بھرکم ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آخری حدیث میں انہی کلمات کی فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ 3 قسم کے کلمات حدیثوں میں منقول ہیں۔ بعض حدیثوں میں صرف اتنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو 100 بار اسے پڑھ لے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگ کر آیا ہو، یعنی اگرچہ اس نے میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہ کبیرہ کیا ہو، مگر سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے طبرانی شریف کی ایک حدیث پڑھی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر تمہیں رات میں اٹھ کر عبادت کرنا گراں ہو، تمہیں اپنا مال غریبوں میں صدقہ کرنا گراں ہو، تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا گراں ہو، تو تم سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا یہ قیام اللیل کا ثواب بھی عطا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کا بھی ثواب اس سے ملتا ہے، اور اپنا مال اللہ کے بندوں پر صدقہ کرنے کا ثواب بھی ان کلمات خیر کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، صرف اتنا 100 بار پڑھیں۔ اور دوسرا جملہ وہ ہے جو ابھی ہم لوگ پڑھیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کی بھی بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور حدیثوں میں ہے کہ صبح کے وقت رزق تقسیم کرنے والے جو فرشتے آتے ہیں دنیا میں، ان فرشتوں کی زبان پر بھی یہی تسبیح ہوتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ فرشتے یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی ایمان والا یہی تسبیح پڑھتا ہوا فجر کے وقت فرشتوں کو ملے تو فرشتے
اذن الہی سے ان پڑھنے والے مومنین کے رزق کو بڑھا دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کو تسبیح ملائکہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی کی تیسری شکل امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں اس حدیث کو نقل کیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور بڑی غربت کا دور گزر رہا ہے، بڑی پریشانی کا عالم ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اینا انتا، تم ان جملوں سے کیوں بے خبر ہو؟ اب تک تم نے یہ کیوں نہیں پڑھنا شروع کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ اتنا اضافہ ہے۔ اس کو غربت اور تنگ دستی کے دور ہونے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سکھایا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو ابھی چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ مال کی اتنی کثرت ہو گئی کہ میرے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ سبحان اللہ، اتنی کثرت ہو گئی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ نے الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں سلسلہ قادریہ کے جو وظیفے انہوں نے لکھے ہیں، اس میں امام محی الدین کے حوالے سے لکھا ہے کہ فجر کے بعد یہ 100 بار ضرور پڑھا جائے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ امام محی الدین فرماتے ہیں کہ برکتیں میں نے تمام تسبیحوں میں دیکھی ہیں، مگر جو نور مجھے اس تسبیح میں نظر آیا وہ نور مجھے دیگر تسبیحات میں نظر نہیں آیا۔ تو اللہ تعالی توفیق دے تو سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کریں، اللہ تعالی توفیق دے تو بخاری شریف کی اس آخری حدیث کے مطابق سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کریں، اللہ توفیق دے تو الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے اور امام طبرانی نے جو حدیث نقل کی غربت دور ہونے کے لیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، ان تینوں تسبیحات میں سے جو آپ کو جس کی توفیق آپ کو مل جائے اسے شامل زندگی کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر میں فرمایا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اخیر میں فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، فسبح اپنے رب کی تسبیح پڑھیے، بحمد ربک اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، واستغفرہ اور اپنے رب سے مغفرت مانگیے۔ یہ تینوں ارشادات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ میں یہ تینوں ارشادات جمع ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اسے ضرور زندگی میں شامل کریں۔ یہ ہم سب لوگوں کے لیے خوش نصیبی ہے۔ عام طور سے علماء معاشی تنگ دستیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہماری قوم کی طالبات جو کل ردائے فضیلت سے نوازی جانے والی ہیں، کچھ سالوں میں وہ کسی گھر کی عزت بنیں گی، کسی گھر کی آبرو بنیں گی، اگر وہ اس تسبیح کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ وہ بھی خوشحالی کی زندگی گزاریں گی، اور ان کی برکت سے جس گھر میں یہ قدم رکھیں گی انشاءاللہ وہ گھر بھی خوشحال ہوگا، آباد ہوگا۔ میں آپ سب کو ختم بخاری شریف کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے اور مخدوم گرامی قدر حضور نصیر ملت مدظ ذلہ العالی کی دعاؤں سے کسب فیض کرنے کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، اور ہم سب کو اور ہماری قوم کی وہ بیٹیاں جو کل ردائے فضیلت سے نوازی جانے والی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو دین پر
ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور حافظ ملت، فیضان حضور حافظ ملت، نعرہ تکبیر۔